السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس ولاگ میں ہم 3 ایشوز پر بات کریں گے۔ ایک تو پی ٹی آئی اور موروثی سیاست، اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو گنڈا پور نے اپنے بھائی کو ٹکٹ دینے کا اعلان کیا ہے، کیا یہ بھی موروثیت میں آتا ہے یا نہیں آتا، یا یہ سارے جو بھاشن ہیں یہ دوسرے لوگوں کے لیے ہیں۔ اور دوسرا، افضل شیر مروت نے کا یہ کہنا کہ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ ہماری جو اتحاد تھا وہ ایک بہت بڑی غلطی تھی، اور یہ غلطی کرنے والے ان کو بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کون لوگ ہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ اور تیسری بات، ٹک ٹاک کے حوالے سے کہ ٹک ٹاک پر ایک بل ایک امریکی کانگریس میں پیش ہو گیا ہے، اور بلکہ پاس ہو گیا ہے، اور اگر وہ بل پاس ہو جاتا ہے ٹک ٹاک پر پابندی لگانے کے حوالے سے، تو پاکستان میں اس پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں اوورآل سوشل میڈیا کے حوالے سے۔ تو بات کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو ریمائنڈر کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ٹلی آن کریں، اور میں اپنی گفتگو پر واپس آ جاتا ہوں۔ تو ناظرین، آپ نے کافی سنا ہوگا، اور بہت سارے لوگ جو ہیں ان کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ انہیں ایک شعور آ گیا ہے موروثی سیاست کے حوالے سے۔ لیکن ابھی جو ایک حال ہی میں، بلکہ آج ہی ایک اعلان ہوا جس میں گنڈا پور اپنی ایک سیٹ خالی کر رہے ہیں، اور وہ اپنے بھائی کو دے رہے ہیں کہ ادھر سے ان کے بھائی کنٹیسٹ کریں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ بات موروثی سیاست میں آتی ہے یا نہیں آتی؟ کیا آپ کے پاس، جس کے پاس جتنا کچھ ہے سیاست کے حوالے سے، وہ اس کو چھوڑنا چاہتا ہے یا نہیں چاہتا؟ تو یہ سوال ہے۔ گنڈا پور فیملی جو ہے، یہ ان کے جو والد ہیں امین گنڈا پور، وہ پہلے وہ بھی سیاست میں تھے، وہ الیکشن کنٹیسٹ کرتے تھے اکثر۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ انہیں ایک الیکشن میں کوئی وہ جیت نہیں پائے۔ اور اس کے بعد یہ تینوں بھائی ہیں، ایک کا نام عمر گنڈا پور ہے، ایک علی امین گنڈا پور ہے، اور ایک فیصل گنڈا پور ہے۔ جو علی امین گنڈا پور ہیں، جو ابھی ایک کے پی کی خوش قسمتی کہ ان کے وہ چیف منسٹر بن گئے ہیں، وہ سب سے چھوٹے ہیں، باقی دونوں بھائی ان سے بڑے ہیں۔ تو جو عمر گنڈا پور ہیں، وہ ادھر جو ڈیرہ اسماعیل خان تحصیل ہے، وہ اس کے ناظم کہہ لیں، میئر کہہ لیں۔ جو دوسرے بھائی ہیں فیصل گنڈا پور ایک ٹائم پر ماڈلنگ بھی کرتے تھے۔ ایک انہوں نے جو شہزاد رائے کے ساتھ ایک گانا تھا شہزاد رائے کا، ہار گئی میں، تو اس میں بھی انہوں نے ایک کوئی ایکٹنگ کی ہوئی ہے۔ اور جو اب یہ ہے کہ وہ جو محمود خان کی جو کیبنٹ تھی، اس میں وہ وزیر بھی تھے۔ اب جو ہے وہ ایک سیٹ جو خالی کر رہے ہیں علی امین گنڈا پور، تو ادھر ان کے بھائی جو فیصل ہیں وہ آ رہے ہیں۔ تو بھائی سوال یہ ہے کہ کیا ادھر کوئی اور لوگ مر گئے ہیں؟ یہ میں آپ کا آرگومنٹ جو ہے وہ ریپیٹ کر رہا ہوں۔ کیا آپ کی جو باقی پارٹی ہے، ادھر لوگ اپنے جس کے پاس جو سیٹیں ہیں، کوئی اگر باپ کھڑا ہے یا اس نے جگہ بنائی ہے، تو وہ اپنے بیٹوں کو دے رہا ہے یا کسی اور کو دے رہا ہے؟ تو یہ جو موروثی سیاست کو اگر ہم اپنا مسئلہ تصور کریں، تو یہ ہماری پوری سیاست کا مسئلہ ہے۔ یہ صرف پاکستان تک یہ صرف ایک پارٹی تک محدود نہیں ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو سیاست ہے، اس کو ایک کاروبار کی شکل حاصل ہے، یہ ایک انڈسٹری ہے۔ جب آپ سیاست میں آ جاتے ہیں تو پھر آپ جتنی جی چاہے فائلیں اپروو کرا لیتے ہیں۔ آپ جو ہے کئی لوگ جو ہیں ان کے بینامی جو ہے پارٹنر بن جاتے ہیں، اور آپ کے کئی سپانسر ہو جاتے ہیں۔ آپ جب جی چاہے آپ الیکشن کنٹیسٹ کرنا ہو، سپانسر آ جاتے ہیں، پھر آپ ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ جو ہے اپنا بزنس جو ہے خود چلا رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ہمارے ہاں یہ ایک فل فلیج ایک انڈسٹری ہے، یعنی کہ اس کو ایک انڈسٹری کی شکل اختیار اس کو رتبہ دینا چاہیے، بلکہ اس کو پروموٹ کرنا چاہیے جی، کہ اس صنعت کی پروموشن کے لیے اگر یہ پروموٹ کرے گی تو ہمارے ہاں جمہوریت پروموٹ ہوگی۔ ویسے ہمارے دوست ہیں احمد اعجاز جو ہیں، ان کا میں نے پچھلے دنوں انٹرویو بھی کیا تھا۔ ان کا تو یہ خیال تھا کہ جو موروثی سیاست ہے وہ ہمارے ملک میں جمہوریت کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اگر موروثی سیاست نہ ہو تو ادھر جو لوگ ہیں پارٹیاں ختم ہو جائیں، اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کو فلرش ہی نہ کرنے دی جائے۔ اور اس کی وہ مثال جو ہیں وہ ذوالفقار علی بھٹو کے بعد ان کی بیٹی کی دیتے ہیں کہ انہوں نے وہ علم اٹھایا۔ اگر وہ بیٹی نہ ہوتی تو بھٹو کے ساتھ وفاداری شاید کوئی نہ کرتا، جو ان کے ساتھی ہیں وہ سارے تتر بتر ہو جاتے۔ اسی طرح جب نواز شریف پر مشکل ٹائم آیا تو ان کی بیٹی، پہلے ان کی بیگم جو ہے اس نے علم بلند کیا، اور پھر ان کی بیٹی نے کیا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو جس طرح کی پارٹی اسٹیبلشمنٹ چاہتی وہ بنانے میں کامیاب ہو جاتے۔
تو یہ ایک دوسری رائے ہے، لیکن ایک فار دا سیک آف آرگومنٹ کہ اگر اس کو آرگومنٹ تصور کیا جائے تو کیا یہ موروثی سیاست جو ہے یہ کوئی باقی دو پارٹیوں تک محدود ہے یا ادھر تک ہے. اب عمران خان کی ایک اپنی چوائس ہے کہ وہ اپنی پارٹی میں اپنی خاندان کا کوئی بندہ آنے دیتے ہیں یا نہیں آنے دیتے، ان کے ساتھ کتنے تعلق بنتے ہیں. انہوں نے اس کو ایک نان پرافٹ جو ان کے وینچرز ہیں اس کی حد تک انہوں نے محدود ضرور کیا ہے کہ جو شوکت خانم ہاسپٹل ہے یا جو نمل ہے ادھر ان کی بہن جو ہے وہ ان کے ساتھ ہوتی ہیں، وہ ادھر بورڈ آف گورنرز میں شامل ہیں، وہ جو فنڈنگ وغیرہ ہوتی ہے اس میں بھی شامل ہوتی ہیں. آڈٹ اگر کوئی آڈٹ کرانا چاہے اس کے بارے میں وہ اکثر انہوں نے ایک ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا ہے. جب سے ان کی موجودہ بیگم آئی ہیں تو اس کے بعد سے وہ جو یہ القادر ٹرسٹ ہے ادھر جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں. سیاست میں البتہ ان کے ساتھ ابھی کوئی نہیں. ان کا بیٹا جو ایک بھانجا ہے وہ کوئی قدم رکھ رہا تھا، حفیظ اللہ نیازی صاحب کا بیٹا حسان، لیکن وہ 9 مئی کے واقعے کے بعد وہ ابھی وہ ملٹری کی کسٹڈی میں ہے. تو یہ ایک فوڈ فار تھاٹ ہے کہ اگر موروثی سیاست جو ہے، اگر ہم یہ سمجھ لیا جائے، اگر ہم عمران خان کی مثال لے لیں کہ عمران خان کہتے ہیں جی کہ اگر یہ ٹاپ لیڈر جو ہے اس کے پاس موروثیت نہ ہو تو کیا نیچے آتی ہے یا نہیں آتی، تو میں آپ کو ایز اے ایگزامپل یہ بات بتا رہا ہوں. دوسری بات جو شیر افضل مروت ہے اس نے کی ہے کہ سنی اتحاد کونسل کی وجہ سے انہیں جو ایک تازہ ترین دھچکا لگا ہے وہ ادھر سے پشاور ہائی کورٹ سے لگا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ پاجوئی ہوں کوئی آپ کو مخصوص نشست نہیں ملنی، اور اس کا سبب یہ ہے کہ جو وہ سنی اتحاد کونسل ہے وہ پارلیمانی پارٹی نہیں ہے. سنی اتحاد کونسل کا جو اپنا لیڈر ہے اس نے ایک آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا ہے، تو ادھر جو ہیں جتنے بھی ایم این اے ایم پی آپ پار کر لیں اس سے وہ پارلیمانی پارٹی نہیں بنے گی. اور دوسرا اس نے کو پہلے کوئی ایسی مخصوص نشستوں کی کوئی فہرست بھی جمع نہیں کرائی تھی. اب یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے نا وہ اپنے آپ کو چک مار رہی ہے، یعنی کہ وہ سوچ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. اب اس میں جو ایک لمحہ فکری ہے یا سوچنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس پارٹی نے تو جو ہے نا یہ وکیل جو ہیں وہ ایک تھوک کے حساب سے بھرتی کی ہے جی کہ وکیل جو ہے نا عمران خان نے بڑا یہ ایک چوکا چھکا مارا جی کہ میں وکیل لے کر آ رہا ہوں. ایک تو وہ مفت میں کیس بھی لڑتے رہیں گے، اور دوسرا جو 9 مئی کے بعد جو صورتحال ہے اس میں وہ حالات کا مقابلہ بھی کریں گے. وکیل تو اتنے اکٹھے ہو گئے ہیں لیکن وکیل ان کو کوئی کیس جتوانے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے. اور اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ حکومت ان کے خلاف ہے یا جو اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف ہے، ان کی اپنی تیاری بھی کوئی نہیں ہوتی ہے. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ جو ان کا پہلے جو انٹرا پارٹی الیکشن والا کیس ہے اور وہ تو سارا ٹیلی وائز بھی ہوا، اور اس میں جو علی ظفر صاحب ہیں ان کی جو پرفارمنس ہے وہ پورا پاکستان دیکھ رہا تھا، جس طرح سے وہ کیس انہوں نے کنٹیسٹ کیا کوئی اتنی خاص تیاری نہیں تھی. اور ابھی وہی جو ہیں آگے ادھر بھی کنٹیسٹ کر رہے تھے یہ جو سنی اتحاد کونسل ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کے وکیل آپ کو کوئی مشورہ تو دے سکتے ہیں کہ یہ اس پارٹی کے ساتھ اتحاد کا ہمیں کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا. تو اگر تو کوئی وکیل نے مشورہ دیا تھا تو انتہائی غلط مشورہ دیا تھا. یہ تو میرے سے بھی مشورہ لے لیتے، میں بھی آپ کو یہ کہتا کہ یہ آپ جو ہے نا مارے جائیں گے. خیر اب جو ہے نا ہم تیسرے ٹاپک کی طرف آتے ہیں جو کہ انتہائی اہم ہے، اور وہ ہے ٹک ٹاک کے حوالے سے. ٹک ٹاک کے حوالے سے امریکی کانگریس میں ایک بل پاس ہو گیا ہے اور اکثریت رائے سے پاس ہوا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ٹک ٹاک جو ہے اس کی ملکیت یا امریکہ میں کسی کو دے دی جائے یا یہ 6 ماہ کے اندر اندر امریکہ سے بین ہو جائے گا. اب ٹک ٹاک کا مسئلہ کیا ہے؟ ٹک ٹاک جو ہے وہ ایک چائنیز کمپنی ہے، اس کی ایک پروڈکٹ ہے، ایپ ہے جو اس کو چلا رہے ہیں. امریکہ کو اعتراض یہ ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ یہ ہمارا ڈیٹا چوری کر کے لے جا رہے ہیں، اور ہمیں امریکہ میں جو ہے ان کی ایک کافی میرے خیال ہے کہ کوئی 180 ملین کے لگ بھگ جو ہیں ادھر، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ 200 ملین سے بھی کوئی زیادہ ہوں گے، یعنی جو ان کے 20 کروڑ آپ کہہ لیں کہ جو ادھر ان کے صارفین ہیں ٹک ٹاک استعمال کرتے ہیں. ابھی ریسنٹلی تو جو امریکی صدر بائیڈن ہے وہ بھی ٹک ٹاک پر آ گئے ہیں، وہ ٹک ٹاکر بن گئے ہیں کہ ادھر جو ہے اس کی آؤٹ ریچ بہت زیادہ ہے. اور ٹک ٹاک جو ہے وہ ایٹ دا سیم ٹائم بڑا ڈینجرس بھی ہو رہا ہے. لوگ جو ہیں وہ اپنی ویڈیوز بناتے بناتے کہیں مارے جاتے ہیں، یا ویسے کوئی جس طرح کی پرووکٹیو قسم کی ویڈیو آتی ہیں، چھوٹی ویڈیو جتنی ہوتی ہے اس میں کانٹیکسٹ بھی غائب ہوتا ہے، اور وہ بعض کا بہت زیادہ ایک افواہوں کا یا لڑائی کا وائلنس کا بھی سبب بنتے ہیں. لیکن اس بات سے ہٹ کے ہم ابھی جو ایشو چل رہا ہے اس پہ بات کرتے ہیں. تو ٹک ٹاک کے حوالے سے جو امریکی سابق صدر ہے ٹرمپ اور جو موجودہ صدر ہے بائیڈن یا موجودہ گورنمنٹ، وہ اس چیز پر ایک ہیں، یعنی کہ بائیڈن جو ٹرمپ ہے اس نے بھی کوئی دھمکی وغیرہ دی تھی لیکن اس نے کوئی ابھی قانون سازی پر نہیں آیا تھا.
اب کیا وہ کسی امریکی کمپنی کو اونرشپ دے دیں گے؟ یہ انتہائی مشکل لگ رہا ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کیا یہ امریکہ کا فیصلہ درست ہے؟ تو اس حوالے سے چائنا نے، ان کی وزارت خارجہ نے، انہوں نے کہا کہ جو امریکی کر رہے ہیں انہیں اپنے ڈبل سٹینڈرڈ اختیار نہیں کرنے چاہیے. یہ ایک طرف تو فری سپیچ کے ایڈوکیٹ ہیں اور دوسری طرف جو ہے یہ ٹک ٹاک کو بند کر رہے ہیں. اور ان کا یہ دعویٰ کس حد تک درست ہے؟ یہ بات ویسے تو امریکیوں کو سننی چاہیے. یہ پاکستان میں اگر کوئی یوٹیوب یا کوئی اور چینل بند ہوتا ہے تو جو امریکہ والے یا باقی جگہوں پہ ایک اوورال ایک فری سپیچ کے حوالے سے بات ہوتی ہے، جس پہ مجھے اعتراض نہیں ہے، ہونی چاہیے بات. لیکن کیا چائنا جو ہے، چائنا نے کوئی اس پر عمل کرتا ہے؟ چائنا نے ان کا یوٹیوب بند کیا ہوا ہے امریکیوں کا، جو ٹویٹر ہے بند کیا ہوا ہے، ان کی جو کیا نام ہے، جو فیس بک ہے وہ بند کی ہوئی ہے، انسٹاگرام جو ہے وہ بند کیا ہوا ہے، اور بھی کوئی ایک دو ان کی ایپس ہیں جو کہ چائنا نے بند کی ہوئی ہیں. واٹس ایپ جو ہے وہ بھی بند کیا ہوا ہے. انہوں نے اپنا جو ہے متبادل سسٹم ہے جو اپنے لوگوں کو رکھا ہوا ہے وہی چلا رہے ہیں، اور اسی کے ذریعے ان کو مانیٹرنگ بھی کر رہے ہیں. اس سے پہلے، امریکہ سے پہلے، یعنی کہ امریکہ تو ابھی اس چیز پہ منصوبہ بندی کر رہا ہے، اس حوالے سے پہلے بھارت نے ٹک ٹاک کو بین کیا ہوا ہے، نیپال نے ٹک ٹاک کو بین کیا ہوا ہے، یو کے، جرمنی، نیدرلینڈ اور کئی اور ممالک میں جو سرکاری افسران ہیں، ملازمین ہیں، ان پر پابندی ہے کہ وہ ٹک ٹاک استعمال نہیں کر سکتے. اب یہ ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے اس کا پاکستان پر کیا اثر ہو سکتا ہے؟ تو پاکستان پر یہ اثر ہو سکتا ہے کہ ہم تو زیادہ تر امریکہ کی مثال دیتے ہیں. اگر امریکہ اس کو بین کر رہا ہے تو پاکستان جو ہے وہ کل سوشل میڈیا کو بین کرنا شروع کر دے گا. وہ ٹک ٹاک کو بین کر سکتا ہے، وہ ٹویٹر جو ہے وہ آلریڈی اس کو بین کیا ہوا ہے. ایسا ایسا اس پر جو ہے وہ بات چل ہی نہیں رہی. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو امریکہ میں ہو رہا ہے اس کے خدشات یہ ہیں کہ پاکستان میں بھی اس طرح کے آنے والے دنوں میں کو مزید کریک ڈاؤن ہو سکتے ہیں، اور امریکی جو ہیں ان کے پاس ہم پر کسی قسم کا دباؤ ڈالنے کے حوالے سے کوئی اخلاقی جواز نہیں ہوگا. ایون یورپین یونین جو ہے ان کے پاس جواز نہیں ہوگا، کیونکہ یورپین یونین جو ہے اس نے گوگل کو ادھر یورپین یونین میں ریگولیٹ کیا ہے. جو آسٹریلیا ہے انہوں نے جو گوگل کو اور باقی اور جو سوشل میڈیا جائنٹس ہیں ان کو ریگولیٹ وہ کر رہے ہیں. تو جب وہ ریگولیٹ کریں گے اور پاکستان میں اس والے سے کوئی کریک ڈاؤن ہوتا ہے، ان پر کوئی پابندی لگتی ہے، تو یہ کہنے میں وہ ان پر پریشر نہیں ڈال سکیں گے، اور جس سے خدشہ یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اس چیز پر بڑھے گی. لیکن ناظرین، ایٹ دا سیم ٹائم میں ایک اور بات بھی کرتا ہوں کہ فری سپیچ کی جب ہم بات کرتے ہیں اور اس پر جو اصول وضع ہوئے، یہ اس ٹائم کی بات ہے جب سوشل میڈیا نہیں بنا تھا. اس ٹائم یہ تھا کہ اگر کوئی بندہ بکواس کرتا ہے، کوئی بونگیاں مارے گا، تو وہ بات ادھر ادھر جو ہے نا ادھر ہی ختم ہو جائے گی، فضل آؤٹ ہو جائے گی، وہ دور دور تک نہیں پھیلے گی. اب جو ہی سوشل میڈیا آیا اور بات جو ہے وہ پوری دنیا میں ٹریول کرتی ہے، اور کسی بندے کے اچھا یا برا ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کو کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں. اس میں یہ کوئی حالانکہ معیار نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کو معیار تصور کیا ہوا ہے. تو ان حالات میں ہمیں فری سپیچ جو ہے اس کے حوالے سے کوئی نہ کوئی ہمیں اس کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم نے اپنی ساری آزادی کو بھی برقرار رکھنا ہے تو کچھ نہ کچھ پابندیاں جو ہیں ان کے لیے ہمیں بھی تیار ہونا پڑے گا کہ ہمیں بھی اپنی زبان پر ہم کتنا کنٹرول کر سکتے ہیں، یا اگر کنٹرول نہیں ہوگا تو اس کے لیے جو اب جو ٹیکنالوجی والے ہیں، جو یہ سوشل میڈیا جائنٹ ہیں، ان کا بھی سروائیول اس میں ہے کہ یہ جو فری سپیچ کو ایشو آ رہا ہے اور اس کے ساتھ جو ڈس انفارمیشن پھیل رہی ہے، جو ہیٹ کی پالیٹکس ہو رہی ہے، وہ بھی چونکہ ان کا ایک اپنا پرافٹ چل رہا ہے کہ جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو فائدہ ہوتا ہے، تو ان کو بھی اس کا کوئی ایک ٹیکنالوجیکل سولوشن ضرور ایک تلاش کرنا پڑے گا کہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان کو ان کا جو الگوریدم ہے کو زیادہ ایمپلیفائی نہ کرے. اگر وہ کرتا رہتا ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ اوورال آنے والے دنوں میں فری سپیچ پر بھی کوئی پابندیاں آئیں گی، اور یہ سوشل میڈیا جو جائنٹس ہیں ان پر بھی پابندیاں آئیں گی. تو ناظرین، مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.